جسمانی صحت اور تندرستی علاج۔ صحیح بخاری میں حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے۔ ترجمہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں اور جو شخص میرے طریقے سے انکار کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اور سنن ابی داؤد و صحیح حاکم میں معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے۔ ترجمہ: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو اپنے شوہروں سے محبت اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، کیونکہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ اور صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے۔ ترجمہ: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت رکھے اور اس کو نکاح کرنا چاہیے، اس لیے کہ نکاح آنکھ کو ڈھکنے اور شرمگاہ روکنے والا ہے، اور جو نکاح کی طاقت نہ رکھے اس کو روزہ رکھنا چاہیے، اس کے لیے کہ روزہ گویا ہنسی کر دیتا ہے۔ فائدہ: حدیث شریف میں یہ دو علاج بتائے گئے ہیں، ایک تو نکاح کرنا، دوسرا روزہ رکھنا، اس لیے کہ نکاح کرنے سے جسم انسانی فساد خون اور پوڑے پنسیوں کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا، لیکن ساتھ ہی کثرت جماع سے پرہیز لازم ہے، کیونکہ اس سے جسم انتہائی کمزور ہو جاتا ہے اور طرح طرح کی بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اور اگر غربت کی وجہ سے شادی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ روزہ رکھنے سے رطوبت کی زیادتی نہیں ہوتی اور برہمی امراض سے نجات رہتی ہے، لیکن اس کا خیال رہے کہ روزہ سنت کے طریقے سے رکھا کرے، کیونکہ بعض دفعہ روزے کی کثرت سے رطوبت اصلی خشک ہو جاتی ہے، اسی طرح آخرکار مزاج سوداوی بن جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کا مسنون طریقہ یہ ہے: ہفتے میں 2 روزے رکھے، ایک شنبہ کو دوسرا پنجشنبہ کو، اس لیے کہ اس کا حکم مسلم، ابو داؤد، ترمذی کے متعدد احادیث میں آیا ہے۔ اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھے، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طریقوں سے رکھا ہے، کبھی تو ملجاز تاریخ 13ویں، 14ویں، 15ویں تاریخ کا روزہ رکھا، اور کبھی دنوں کے حساب سے مہینے میں ایک بار اتوار پیر کا روزہ رکھا اور دوسرے مہینے میں منگل بدھ جمعرات کا روزہ رکھا۔ چنانچہ جامع ترمذی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ بعض مرتبہ ایام اور تاریخوں کی قید نہ فرماتے، بلکہ جس تاریخ میں چاہتے یہ تینوں روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ حدیث مسلم، ابو داؤد اور ترمذی میں درج ہے۔ اور سال بھر مسنون طریقے یہ ہیں کہ رمضان کے مہینے کے پورے روزے رکھے اور عید الفطر کے 4 روزے اور محرم میں 2 روزے اور اول و عاشرہ ذی الحجہ کے 9 روزے رکھا کرے۔ جو شخص اس مسنون طریقے سے روزے رکھے گا اس کی رطوبت نہ تو زیادہ پیدا ہوگی اور نہ بالکل خشک ہی ہوگی۔ اور صاحب غایۃ الاحکام نے لکھا ہے کہ جو شخص ناداری کی وجہ سے نکاح نہ کر سکے اور کسی وجہ سے روزی بھی نہ رکھ سکے تو شہوت کم کرنے کے لیے علاج کرنا بھی درست ہے۔